الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم دوستو، بزرگوں، ایک روایت کے حوالے سے جو 3 اہم شعبوں کو جس میں بیان کیا گیا ہے، ایمان کے سب سے اعلیٰ شعبے کو بیان کیا گیا جس میں افضل قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا وہ کسی تکلیف دہ اور نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور پھر ان 70 میں سے سب سے نمایاں اور سب سے عظیم الشان شعبے کا ذکر ہے حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ بہت خاص و خاص شعبہ ہے، یہ بہت اصل الرسول جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ شعبہ ہے جو اس شعبے کی نگرانی کرے گا اور اس کی پاسداری کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، وہ تو دین کے باقی اجزاء کو بھی سلامت پائے گا اور حفاظت کر سکے گا. جو حیا سے ہاتھ دھو بیٹا، اس کے ہاتھ میں نہ نماز کی سلامتی رہے گی، نہ ایمان کی سلامتی رہے گی، نہ اس کے اخلاق کی سلامتی ہوگی، اور نہ دیگر معاملات اس کے سلامت رہیں گے. اسی لیے روایت میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے، فرمایا پھر تو جو چاہو کرو. یعنی پھر اس انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. جیسے حیوان چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ انسان نما حیوان ہے، مرضی کرو. سب سے اہم چیز جسے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ وہ حیا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں، اللہ اکبر، حیا کو کس انداز میں فرمایا؟ سب سے 1 سے لے کر 70 تک درمیان کے کسی شعبے کا بیان نہیں ہوا. اگر کسی کا ہوا تو وہ حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان.
حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر حیا اٹھ گئی تو گویا ایمان ادھورا ہو گیا۔ پھر جو چاہو کرو، پھر تو کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ اصل چیز تو حیا تھی، وہ رکاوٹ جب ہٹا دی پھر آگے مرضی ہے جو کرو۔ یہ ایک دیوار ہے حفاظتی، اس کو کراس کیا، اب آگے تو کچھ نہیں رہا، آگے تو سارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ بہت مضبوط دیوار ہے ایک مومن کے لیے، ہونا چاہیے۔ حیا کا دیوار اس کے گرد ہونا چاہیے، جو اس کے کانوں کی حفاظت کرے، اس کی زبان کی بھی حفاظت کرے، اس کے آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اس کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر یہ دیوار کراس کر دیا تو پھر باقی پیچھے رہا کچھ نہیں۔ یہ حیا سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ حیا مرد کے لیے بہتر ہے اور عورت کے لیے تو بہترین ہے۔ وہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حیا ہی حیا کا نام ہے، وہ تو پردہ ہی پردہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے اللہ پاک نے بعض چیزوں میں بہت نمایاں مقام عطا فرمایا۔ اس میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آتا ہے ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نشست پر جس انداز سے تشریف فرماتے اسی طرح بیٹھے رہے، اور کیفیت اور حالت یہ تھی کہ جو تہبند تھا وہ پنڈلیوں سے تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا تھا، پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی تھی، جیسے کبھی جو لوگ تہبند باندھتے ہیں، دھوتی باندھتے ہیں، یا پانچے کبھی اوپر کو اٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے قریب آ جاتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے بیٹھے رہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دستک ہوئی دروازے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی نشست تبدیل فرما لی اور تہبند کو، ازار کو نیچے کر لیا، اور مکمل طور پر جو طریقہ تھا اسے اپنا لیا۔ بعد میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تشریف لانے پر آپ نے فوراً تہبند کو نیچے کر لیا۔ فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیے بھی اپنی مرضی کے مطابق اور اللہ کو بھی پسند آ جائے، ہم بے حیائی کے ہر حد کو کراس کر جائے اور اللہ کے محبوب بھی رہے۔ ہم مقابلے پر جھوٹ سے
بڑا جھوٹ بولتے چلے جائے، گالیوں پر گالی دیتے چلے جائے، اور جو ہے دھوکے پر دھوکہ دے، خیانت پر خیانت کرے، اور ہر گناہ جو ہے اس کو اپنی زینت سمجھے، لیکن ساتھ خواہش ہو کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بھی بڑے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے جو قریب ہونا چاہتے ہیں وہ ان صفات سے جو ہے ہو سکتے ہیں، جو صفات اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اور وہ صفات جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو عطا فرمائے تھے۔ جس میں سے حیا سب سے اہم ہے، اور جب ظاہر ہے کہ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک مومن کو اس کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ معاملہ کسی اور کا نہیں ہے، ایمان کا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز اس کی مکمل نہیں ہو سکتی، یا روزہ مکمل نہیں ہے، یا تلاوت مکمل نہیں ہے۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ تو بات کی چیز ہے، ایمان ناقص ہے، اور جہاں ایمان ناقص ہو وہاں نماز، روزہ، حج، دیگر اعمال مکمل ہو سکتے ہیں، کامل کیسے ہوگی؟ ارے جس کا وضو ناقص ہے اس کی نماز کامل کیسے ہوگی؟ جس کا مال حرام ہے اس کا حج مکمل کیسے ہوگا؟ کچھ چیزوں کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جی تب جا کر وہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ ایمان کے کمال کے لیے حیا یہ اہم جز ہے اور سب سے بڑا جز ہے۔ جو اس پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ ہر شعبے میں ان کی مدد فرماتے ہیں، ہر شعبے میں۔ بے حیائی کا سب سے جو استعمال ہونے والا عضو ہے بدن انسانی کا، وہ اس کی آنکھ ہے، اور یہ جب بھی کسی غیر محرم پہ پڑتا ہے تو یہ ایک زہریلا تیر ہے جو واپس اس کے دل کے اوپر لگتا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے جس کا اثر برسوں میں نہیں جاتا۔ چاہے جس کو دیکھا ہو اس کے گزرے سالوں بیت گئے ہو، لیکن جو تیر لگا ہے اس تیر کا جو نشان ہے، جو زہر ہے، وہ برسوں میں نہیں جائے گا۔ آنکھوں نے جس کو دیکھا ہے اس کے نقوش، اس کا زہر جو دل پہ اترا ہے، اس کے وہ نقوش وہ ذہن پر بھی پڑ گئے ہیں۔ آنکھ نے جس کو دیکھا ہے، اب زبان اس کے لیے، اس کا منہ، اس کی زبان، وہاں لب کشائی ہوگی، کچھ تعریفی کلمات نکلیں گے، کوئی بات چیت کا معاملہ بڑھے گا، اور ہاتھ پاؤں وہ حرکت میں آئیں گے، لیکن بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کا انجام تو اللہ ہی معاف کرے کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن ابتدا وہ اس آنکھ کی بے حیائی سے ہو گئی ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہے؟ بے حیائی کے اس بند کو توڑ دینے سے ہے۔ جب بے حیائی کا سیلاب ایک دفعہ آ گیا ہے، وہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اب ہم کہیں کہ اس بند کو تو ہم توڑ دیں، لیکن گھر بھی سلامت رہے، عزت بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے، ساری چیزیں محفوظ رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیلاب جب آتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کیا قیمتی چیز ہے، کیا
فلاں ہے کیا فلاں ہے، وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ یہی بے حیائی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، چاہے پھر ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن جب محسوس ہوگا تو ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ پھر افسوس، کفے افسوس ملنے سے پھر کچھ آئے گا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس امت میں ان سے پاکیزہ ہستیاں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی جو انبیاء کا امام ہے اور جس کی تربیت اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اور وہ صحابہ جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، رفاقت میں ہے، زوجیت میں ہے، ان سے کوئی پاکیزہ جماعت نہ پہلے گزری ہے نہ بعد میں آئے گی۔ ایسی پاکیزہ جماعت نہ پہلے گزری ہے نہ بعد میں آئے گی۔ قرآن کریم نے ان سے بھی مخاطب کر کے ان سے بھی کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ سورہ احزاب ہے اور 22 و 12 ہے۔ یہاں فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو پاک لوگ ہیں کہ جب تم ازواج مطہرات سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ بوقت ضرورت تمہیں کوئی بات کرنی پڑ جائے، یہ وہ گھنٹوں والے پیکج کی بات نہیں ہے جی، یہ ضرورت کی بات ہے جو یس اور نو کے اندر ہے، جی ہاں ہے نہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے بامر مجبوری اور ضرورت بات کرنی پڑے، فرمایا کہ وہ بھی پردے کے پیچھے ہو۔ تو یہ پردے کا حکم، یہ حیا کا حکم، یہ ہے ہی پاک لوگوں کے لیے جی۔ ہم تو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں بیٹا بڑا پاک باز ہے، بیٹی بڑی جو ہے بزرگ ہے، فلاں بڑا یوں ہے۔ ارے جب وہ بزرگ ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے، اگر وہ حیا کے حدود کو کراس کر چکا ہے پھر کیا ہے؟ پاک لوگوں کے لیے یہ حکم ہے قرآن کا کہ وہ حیا کے حدود کو کراس نہ کرے، وہ آنکھوں کے معاملے میں بھی باحیا رہے، وہ سننے کے معاملے میں بھی حیا سے کام لے، وہ بولنے کے معاملے میں بھی حیا سے کام لے، کوئی بے حیائی کی بات اس کی زبان سے نہ نکلے، کوئی بے حیائی کا کام اس کے ہاتھ پاؤں سے نہ ہو جی۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ شیطان کی پٹیاں ہے جو وہ پڑھاتا ہے دین سے دور کرنے کے لیے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، چاہے پھر آپ کپڑے پہن کر نکلے یا بغیر کپڑوں کے نکلے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے دل تو پہلے 10 پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پردے کا جہاں حکم ہے وہ اس جسم کے لیے ہے، آنکھوں کے لیے ہے کہ آنکھوں میں حیا رہے، آپ کے جسم پر پردہ رہے، آپ کی زبان پر پردے کا تالا لگا رہے، آپ کے کانوں پر حیا کا جو ہے وہ تالا لگا رہے، اور آپ کے ہاتھ پاؤں پر بھی لگا رہے۔ آپ نے اس حد کو کراس نہیں کرنا۔
اور جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو بڑی برائیوں سے اور بڑے حوادثات سے اور بڑے واقعات سے بچا دیتے ہیں۔ اور جو ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآن کریم نے جہاں زنا سے منع کیا تو فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ۔ تو جو قریب جاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہ ہو جائے، وہ بڑے بھول میں ہیں۔ اور جو قرآن کی اس معاملے کو سامنے رکھتے ہیں کہ قریب بھی نہیں جانا، دیکھنا بھی نہیں، اس کی آواز کو بھی نہیں سننا، اور جو نہ میسج کرنے ہیں، نہ مس کال کرنے ہیں، نہ کوئی دوسرا نہ کوئی تیسرا اس معاملے میں، جو اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں وہ بڑے معاملات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو چراگاہ میں چھوڑ دوں گا اور وہ جانور چراگاہ میں سے کچھ کھائے گا نہیں، سبزے میں سے، وہ بھول میں ہے، وہ بھول میں ہے۔ اور یہی چاہتا ہے شیطان۔ اللہ پاک نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا